السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یکساں سول کوڈ کا نافذ ہونے کا مطلب شرعی قانون پر حملہ کرنا ہے، اور یکساں سول کوڈ شرعی قانون سے ٹکراتا ہے۔ ہندوستان میں مذہب کے مطابق مختلف پرسنل لاز ہے جن کے تحت جائیداد کی تقسیم کے قوانین طے کیے جاتے ہیں۔ ان قوانین کے تحت ہندو، مسلم، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو ان کی جائیداد میں حصہ ملتا ہے۔ خاص طور پر مسلم کمیونٹی میں جائیداد کی تقسیم کو لے کر شریعت ایکٹ 1937 لاگو ہوتا ہے، جو یہ طے کرتا ہے کہ مسلمان خاندان میں پیدا ہونے والی بیٹی کو اس کے باپ کی جائیداد میں کتنا حصہ ملے گا۔ مسلم لڑکیوں کے حقوق مسلم پرسنل لا کے تحت ایک مسلمان لڑکی کو اس کے والد کی جائیداد میں اس کے بھائی کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو اس کے بیٹے کو اس کی جائیداد میں دوگنا حصہ ملتا ہے اور بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے، اور یہ تقسیم شریعت ایکٹ کے تحت کی گئی ہے جو خاص طور پر مسلم کمیونٹی پر لاگو ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ دے تو کیا اسے اس کی آبائی جائیداد میں حصہ ملے گا؟ قانون نے اس سلسلے میں کچھ واضح رہنما اصول دیے ہیں۔ مسلم پرسنل لا شریعہ اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے مطابق ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہونے والا شخص اپنی آبائی جائیداد پر حقوق حاصل کرتا ہے، لیکن یہ حق صرف شرعی قانون کے تحت ہے۔ مذہب تبدیل کرنے کے بعد کیا حق ملے گا؟ اگر کوئی مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ چکی ہے تو اسے یکساں سول کوڈ کے نافذ ہونے کے بعد اپنی آبائی جائیداد میں حصہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم چونکہ وہ اب مسلم پرسنل لا کے تحت نہیں آئے گی، اس لیے انہیں انڈین جانشینی ایکٹ کے تحت جائیداد میں حصہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا بھائی اسے اپنا حصہ دینے سے انکار کر دے تو لڑکی عدالت سے سہارا لے سکتی ہے اور جائیداد میں اپنا حصہ مانگ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔